أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله العظيم. اور آپ کسی کام کے بارے میں ہرگز یوں نہ کہیے کہ میں کل اس کو کرنے والا ہوں، مگر اللہ کی مشیت کو اس کے ساتھ ملا لیجیے اور اپنے رب کا ذکر کیجیے جب کہ آپ بھول جائیں، اور کہیے کہ مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھ کو اس سے زیادہ قریب تر رہنمائی کرے دلیل ہونے کے اعتبار سے۔ آج الحمدللہ 12ویں تراویح اور 15واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ آیت دراصل سورہ کہف کی آیت ہے۔ سورہ کہف آج کے اس زمانے میں، چونکہ آج کا یہ دور پرفتن دور ہے، اور سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنوں سے بچنے کا تذکرہ فرمایا، یعنی فتنوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو آج کے اس زمانے میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سورہ کہف کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب سمجھ کر ہم کس طرح پڑھیں گے، ہم کو سمجھنے تو آتا نہیں ہے، تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اس کی تفسیر کو کیا کریں، سنیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ کہف کے فضائل کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص، حدیث پاک میں مفہوم یہ بات ملتی ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی دسائل کو یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح دوسری روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی آخری دسائل کو یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو آج ہم سے نیت کریں کہ انشاءاللہ سورہ کہف کی پہلی دسائلیں اور آخری دسائلیں یاد کریں گے، کرتے سب عمل۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان آیتوں کو بار بار سنیں، تو سننے سے بھی کیا ہوگا، یاد ہوگا۔ تو خیر جو بھی ہم کو طریقہ مناسب لگے ہم ان آیتوں کو یاد کریں اور ان کو بار بار پڑھنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ شروع کی دسائلیں اور آخر کی دسائلیں زبانی یاد کرنا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 8 دن تک ہر فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر اس درمیان، یعنی مان لو پرسوں اگر ہم نے سورہ کہف پڑھا تھا اور آج یعنی جمعے سے پہلے اگر دجال بھی نکل آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ دجال یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو کیا کیا ہے، ڈرایا ہے۔ تو اس سے دجال کے فتنے کے بہت بڑا ہونے کی طرف کیا ہے، اشارہ ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے ہم بچیں تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ تو ہم کو کتنے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلے تو شروع کی دسائلیں زبانی یاد کرنا ہے، اور دوسرا آخر کی دسائلیں زبانی یاد کرنا ہے، اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہر جمعے کو پوری سورہ کہف ہم کو کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل اس کا ایک کیا بولتے ہیں بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے کہ جب نبی علیہ السلام دین کی دعوت دینے لگے اور مکہ میں دین پھیلنے لگا، اسلام پھیلنے لگا، تو قریش مکہ نے 2 آدمیوں کو بھیجا یہودیوں کے پاس، یعنی جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے ان کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ نبی جو بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ وہ 2 لوگ یہودی عالم کے پاس گئے تو یہودی علماء نے کہا کہ اس نبی سے جا کر 3 چیزیں پوچھو، اگر وہ 3 چیزوں کا جواب برابر دے دیتے ہیں تو مان لو کہ وہ نبی سچے ہیں، اور اگر جواب نہیں دیتے تو مان لو کہ وہ نبی نہیں بلکہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان نوجوانوں کے بارے میں کچھ بتائیں جن کا جو کہ اپنے شہر سے نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کی طرف کیا ہے، اشارہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس شخص کے بارے میں بتائیں، وہ اس کا واقعہ بتائیں جس نے پوری زمین کا کیا کیا، سفر کیا۔ اور تیسرا یہ کہ روح کے بارے میں بتائیں، وہ کیا چیز ہے۔ تو وہ لوگ آئے نبی کے پاس، نبی نے فرمایا کہ مجھے ابھی تو علم نہیں ہے لیکن میں آپ کو کل بتا دوں گا۔ کیا کہا؟ میں آپ کو کل بتا دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، یہ یاد رکھو، انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اللہ کے نبی نے سوچا تھا کہ جبرائیل آئیں گے، وحی لے کر آئیں گے، مجھے بتا دیں گے اور میں کل ان کو بتا دوں گا،
تو انشاءاللہ نہیں کہنے کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، اور صرف ایک دن نہیں بلکہ 15 دن تک جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ اس سے کفار کیا ہوئے، آپ کا مذاق اڑانے لگے اور ہنسنے لگے، لیکن 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورت لے کر آئے۔ کون سی صورت؟ سورہ کہف، اور اس کی یہ آیت بھی لے کر آئے کہ آپ کسی کام کے بارے میں بھی یہ نہ کہیں کہ میں کر لوں گا، بلکہ اس طرح کہیں کہ انشاءاللہ میں کر لوں گا، یعنی اللہ کے ارادے کو کیا کرنا ہے، جوڑنا ہے، کیونکہ بندہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اگر اللہ چاہے تو ہی بندہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ تو آج سے ہم یہ بھی ارادہ کریں کہ ہم جو بھی کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کریں گے، ہم انشاءاللہ کہا کریں گے۔ تو آج کتنے کام کرنا ہے؟ 4۔ پہلا سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں، اور تیسرا پورے سورہ کہف ترجمہ کو پڑھنا ہے، اور چوتھا کام یہ کہ ہم جس کام کا بھی ارادہ کریں اس کے ساتھ میں انشاءاللہ کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق